بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اصول الشاشی سبق نمبر 8، اور ہم اس سے پہلے مکمل کر چکے ہیں عام کی بحث۔ کون سی؟ عام کی پہلی قسم کون سی تھی جی؟ عام مخصوص عن البعض یا من غیر مخصوص؟ مخصوص پہلے کون سی پڑھی ہے؟ غیر مخصوص پڑھی۔ اور اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے مخصوص عن البعض، وہ عام جس کے اندر سے کچھ خاص کر دیے گئے ہوں۔ عام غیر مخصوص عن البعض وہ تو آپ نے پڑھا تھا، حکم میں قطعی ہوتا ہے اور علی سبیل القطع والجزم والیقین ہم اس پر عمل کرتے ہیں، عمل کرنا واجب ہوتا ہے احناف کے نزدیک، خاص کی طرح۔ کس کی طرح؟ خاص کی طرح۔ اب یہاں سے ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ عام کی دوسری قسم ہے کہ جس میں سے بعضوں کو خاص کر دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب خاص قطعی ہے اپنی جگہ، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پہلی قسم، لیکن جب اس کے اندر کوئی تخصیص پیدا کر دی جائے تو تخصیص پیدا کرنے سے جو تخصیص کر کے نکالے گئے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس کے اندر ظن پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ ظن۔ پھر بھی اس پر عمل تو واجب ہوگا، لیکن اعلیٰ سبیل ظن واجب ہوگا، اعلیٰ سبیل القطع واجب نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو سب کو ایک لائن میں رکھ کے کہتے ہیں اعلیٰ سبیل ظن عمل واجب ہوتا ہے۔ یاد آ رہا ہے نا؟ اچھا، چنانچہ یہاں کچھ باتیں آپ نوٹ فرما رہے ہیں۔ مثلاً یہ فرما رہے ہیں وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي، اور بہرحال وہ عام کی دوسری قسم عام کی الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، جس سے بعض کو خاص کر دیا گیا ہو، خُصَّ ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ فَحُكْمُهُ، پس اس کا حکم یہ ہے أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْبَاقِي مَعَ الْاحْتِمَالِ، کہ عمل کرنا پھر بھی واجب رہے گا باقی میں احتمال کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہاں ذرا توجہ رکھیں، جن کو آپ نے خاص کر کے نکالا ہے وہ تو عام سے گئے، لیکن جو پیچھے باقی ہیں وہ تو ابھی عام میں ہی ہے نا، اور ان میں احتمال پیدا ہو گیا ہے کہ شاید یہ بھی کسی دلیل مخصص کی وجہ سے کسی وقت نکل جائیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ نہ نکلیں۔ مثلا دیکھیں کسی عام کے اندر افراد تھے 1 کروڑ مثال کے طور پر، ایک دلیل مخصص آئی اور اس نے آ کر اس میں سے 50 لاکھ نکال لیے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ اب جو 50 نکال لیے وہ تو گئے، وہ تو عام کی بات سی کے کنارے پر ہو گئے، لیکن جو پیچھے باقی 50 ہیں ان کے اندر تخصیص کا احتمال ہے کہ شاید کوئی اور مخصص آئے اور ان کو بھی ان میں سے بھی کچھ نہ کچھ نکالتی جائے، یہاں تک کہ نکال لیں بہت سارے۔ اور یہ بھی ہے کہ اور دلیلی مخصص نہ آ سکے اور وہ 50 لاکھ باقی ہی رہیں، تو اب احتمال آ گیا، اور جہاں احتمال آ جائے تو وہاں ظن آ جاتا ہے، وہاں قطع اور یقین نہیں رہتا، قطعی اور یقین نہیں رہتا۔ یہ ہے بخاری بات۔ اچھا، اب ایک بات تو یہ نقطہ تھا جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا۔ دوسرا نقطہ، اس نقطے کو سمجھیں آپ، عام مخصوص عن البعض میں سے جب دلیل مخصص آ کر کچھ کو نکالے گی، جس کو نکالے گی وہ عام کی بات سے نکل گیا، جو پیچھے رہ گئے وہ تو عام میں داخل ہیں، لیکن ان میں احتمال ہے اس بات کا کہ کوئی دلیل مخصص ان کو بھی آ کے نکال لے یا نہ آئے تو ادھر ہی باقی رہے، لیکن جب احتمال آ گیا نکلنے نہ نکلنے کا، نکالنے نہ نکالنے کا، تو کیا ہو گیا؟ ظن۔ ایک بات۔ دوسری بات اس کے ساتھ یہ ایڈ کر لیں کہ تخصیص چونکہ عام قطعی ہے، عام کیا ہے؟ قطعی ہے، تو لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، تو سب سے پہلے جس دلیل سے آپ تخصیص پیدا کریں گے وہ دلیل ظنی نہیں ہونی چاہیے، وہ دلیل کیا ہونی چاہیے؟ قطعی۔ کیوں؟ جس میں آپ تخصیص پیدا کر رہے ہیں وہ عام کیا ہے؟ قطعی ہے، تو عام قطعی کے اندر تخصیص پیدا کرنے والا دلیل مخصص بھی کیا ہونا چاہیے؟ قطعی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ مخصص دلیل قطعی کون سا ہو سکتا ہے اور ظنی کون سا ہوتا ہے؟ ظنی تو آپ پڑھتے آ رہے ہیں، کون سے ہیں؟ خبر واحد اور قیاس۔ خبر واحد اور قیاس۔ دلیل قطعی کون سی ہوگی؟ تو 4 چیزیں ہو سکتی ہیں: آیت، حدیث متواتر، حدیث مشہور، اجماع۔ کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ 4۔ آیت قرآنیہ،
خبر متواتر، خبر مشہور اور اجماع، یہ 4 چیزیں قطعی کہلاتی ہیں دلائل میں. تو لہٰذا ان میں سے کوئی آ گیا تو دلیل مخصص بنے گا قطعی کے لیے. اچھا، دوسرا نقطہ ہو گیا. کتنے نقطے ہو گئے؟ 2. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ دلیل قطعی نے آ کے تخصیص کا دروازہ کھولا تو تخصیص کا دروازہ کھولنے کے ساتھ جن کو نکالے گی وہ تو عام سے نکلے، جو پیچھے رہیں گے ان میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ احتمال. اور احتمال جب پیدا ہوگا تو ظن پیدا ہو جائے گا. اب جب ایک مرتبہ دروازہ کھل گیا، تخصیص کا ظن آ گیا، تو اب دلیل ظنی سے آپ مزید تخصیص بھی کر سکتے ہیں. حالانکہ پہلے دلیل ظنی سے آپ تخصیص کیونکہ دلیل وہ عام قطعی تھا. اب عام چونکہ قطعی نہیں رہا، کیا ہو گیا؟ اب جو باقی رہتے ہیں 50 لاکھ ہو گئے، کیا ہو گئے؟ ظنی ہو گئے. اب ظنی میں سے ظنی کے ساتھ تو آپ تخصیص کر سکتے ہیں. یہ نقطہ بھی سمجھ آ گیا؟ یہ میں نے 3 نقطے بیان کیے. اچھا اب دیکھیں جی، وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي، اور بہرحال عام وہ خُصَّانُ الْبَعْضُ کہ جس سے بعضوں کو خاص کیا کر دیا گیا، فَحُکْمُهُ بس ہوگا اس کا حکم أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ اس کے عمل کرنا واجب ہے، بِهِ اس پر، فِي الْبَاقِي باقی میں، باقی جو میں نے کہا 50 لاکھ رہ گئے ان میں، مال احتمالی مگر ساتھ احتمال بھی رکھیں گے آپ. احتمال کیا ہے؟ فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ الْبَاقِي پس جب دلیل قائم ہوتی رہے گی، عَلَى تَخْصِيصِ الْبَاقِي باقی کے تخصیص پر بھی دلیل قائم ہوتی رہے گی، یجوز تخصیصه بخبر الواحد یا بالقیاس تو پھر اس کی تخصیص آپ کرتے رہیں گے. جائز ہے تخصیص کرنا اس کا خبر واحد کے ذریعے بھی اور قیاس کے ذریعے بھی. یہ تو ظنی سے آپ تخصیص کر رہے ہیں، اب جائز ہو گئی. کیوں؟ ایک مرتبہ دلیل قطعی نے آ کر دروازہ تخصیص کا کھول لیا. صحیح ہو گیا. الا ان يبقى الثلاث کب تک تخصیص کرتے رہیں گے آپ؟ کہتے ہیں جب تک کہ 3 افراد باقی نہیں رہ جاتے. 3 افراد کا کیوں ذکر کیا یہاں ذرا نوٹ فرمائیں. احناف کے نزدیک آپ کو میں نے بتایا نا دلیل قطعی ہونی چاہیے. دلیل قطعی کون کون سی بتائیے ذرا نام لیں. ٹھیک ہو، یہ 4 ہیں. اچھا اب اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے کہا تخصیص کب تک ہوتی رہے گی؟ 1 کروڑ 10 کروڑ میں سے آپ نکالتے کہاں تک تخصیص کر سکتے ہیں؟ 3 تک. اب اس 3 تک جو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے بات ادھوری لائی ہے نا، اشارہ کر دیا ہے. پوری بات یہ ہے کہ 4 یہاں پر باتیں ہیں. نمبر 1، اگر جمع لفظاً و معنن ہو بغیر الف لام کے، جمع لفظاً و معنن ہو بغیر الف لام کے، بغیر الف لام جنسی کے، بغیر الف لام جنسی کے، تو تخصیص 3 تک ہو سکتی ہے. جیسے نساؤن، رجالن، نساؤن. رجال اور نساء دیکھیں یہ جمع ہے نا، لفظاً بھی جمع ہے اور معنن بھی جمع ہے، اور الف لام جنسی بھی اس کے اوپر نہیں ہے. تو مجھے بتائیں جمع کے کم از کم افراد کتنے ہوتے ہیں؟ 3. اس لیے کہا ہے 3 تک. اگر آپ 3 سے بھی کم کریں گے تو آپ جمع کی جمعیت کو فوت کر رہے ہیں، تو وہ جائز نہیں ہے. اسی وجہ سے 3 تک کہا ہے. جمع کی جمعیت کیا ہے؟ کم از کم 3 ہونے چاہیے. اس سے نیچے آئیں گے تو تسنیہ بنے گا وہ. تو جمع کو تو آپ نے برقرار رکھنا ہے، ورنہ جمع کا مدلول فوت ہو گیا تو سارا آیت کا نظام سلسلہ خراب ہو جائے گا. اچھا اسی طرح یہ نمبر 1 ہو گیا. نمبر 2 پوائنٹ اس میں، اگر صرف جمع معنن ہے فقط، جمع معنن ہے فقط، تو بھی 3 تک تخصیص جائز ہے. جیسے قوم رہتن، قوم رہتن کو دیکھ لیں. قوم یہ واحد ہے نا، اس کی جمع اقوام ہے، لفظ جمع نہیں ہے، معنن جمع ہے. اس کے اندر قوم پوری پاکستانی قوم 25 کروڑ یا 24 کروڑ. اور ماشاءاللہ رات بڑی گہری لگائی ہے، انڈیا کو پتہ چل گیا رات. اچھا وہ آپا نے کہا تھا نا سندور تم نے لگایا ہے. اچھا چلیں جی چلیں جی. علیم صاحب ایک آیا بھی ہے. جی جی ہاں چلو چلو چلو. اچھا اور اچھا جی. تو قوم اب دیکھیں یہ معنن ہے. اب تیسرا نقطہ یہاں پر آیا ہے معنن. صرف معنن مفرد ہو، معنن کیا ہو؟ مفرد نہ، معنن مفرد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہو. معنن مفرد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہو تو اس میں تخصیص 1 تک بھی جائز ہے.
اب دیکھیں یہ بات یہاں نہیں آئی ہوئی، اس میں تخصیص ایک تک بھی جائے. مثلا من ما، من موصولہ، ما موصولہ. اب یہ 1 کروڑ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، 1 کھرب کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور 1 آدمی کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. صحیح ہو گیا جی. من ما جو کہ ان کے اندر جنس کا مفہوم ہے، اور جنس کا مفہوم 1 سے شروع ہو جاتا ہے. اقل فرد جنس کا کیا ہوتا ہے؟ 1. اچھا جی آگے چلیں جی. کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھا دیکھیں جی. جمع معرف باللام، بلام الجنس کہتے ہیں. جمع معرف بلام الجنس. اس میں بھی 1 فرد تک جائز ہے تخصیص. جیسے اسی اوپر جو آپ نے جمع بولی ہیں ان کے ساتھ الف لام لگا دیں. الرجال النساء. اس کو سمجھ گئے آپ؟ الرجال النساء. ٹھیک ہو گیا. اب اس بات کو مکمل کر دیا آپ نے. الی ان یبقى الثلاث، یہاں تک کہ 3، بلکہ بعض 2 چیزوں میں 1 تک بھی تخصیص جائز ہے. وبعد ذلك لا يجوز، اس کے بعد تخصیص جائز نہیں ہے. کیوں؟ جمع کی جمعیت فوت ہو رہی ہے. فیجب العمل به، پس اس کے ساتھ پھر عمل کرنا اب کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. صحیح ہو گیا جی. اب ہم آگے چلتے ہیں. وانما جاز ذلك، اور یہ جائز ہے، اور یہ جائز ہے لأن المخصصہ. اب کیا جائز ہے اس کو ذرا سمجھیں. عاشی نمبر 1 میں دیکھ لیں. انما ذلك جاز کا مطلب کیا بتا رہے ہیں؟ تخصیص العام بخبر الواحد یا بالقیاس بعد تخصیصه بدلیل قطعی. کوئی بات یہ نہیں کی. میں نے کہا جب ایک مرتبہ دلیل قطعی سے ہم نے دروازہ کھول لیا ہے تو اب اس کے بعد ضمنی عام کا آپ تخصیص ضمنی دلیل سے بھی کر سکتے ہیں. یہی عاشی نمبر 1 کی طرف اشارہ ہے. وانما جاز ذلك. صحیح ہے. آگے چلیں گے. ولأن المخصص. اچھا یہاں سے 2 باتیں بیان ہو رہی ہیں. کتنی باتیں بیان ہو رہی ہیں؟ یہ نمبر 1 یہاں سے کر دیں. لأن المخصص سے الذی سے نمبر 1 ہو گیا، اور 4 لائنیں نیچے جائیں. وإن كان المخصص سے نمبر 2 ہو گیا. ٹھیک ہے. نئے پیراگراف جو شروع ہو رہا ہے نمبر 2 ہو گیا. اب ذرا سمجھیں نمبر 1 نمبر 2 کو. کہتے ہیں یہ جو مخصص آ کر خاص کر کے نکالے گا افراد کو، یا تو یہ مجہول افراد کو نکالے گا یا معلوم افراد کو نکالے گا. میں نے کیا کہا؟ یا مجہول افراد کو نکالے گا یا معلوم افراد کو کیا کرے گا؟ نکالے گا. 2 صورتیں ہوں. اگر مجہول کو افراد کو نکالے گا تو پھر بھی ظاہر بات ہے جب مجہول افراد کو نکالے گا، ٹھیک ہے، تو پیچھے جو رہ جائیں گے ان کے اندر بھی احتمال چھوڑ دے گا کہ آیا وہ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے. دلیل ظنی یا قطعی مزید جو آئے گی مخصص بن کر، تو لہٰذا ان کے اندر بھی ظن پیدا ہو جائے گا. قطعیت کیا ہو جائے گی؟ ختم. اور اگر اس مخصص نے نکالے معلوم نکال لیے تو پھر ایسی صورت میں جہاں جہاں اس معلوم کی علت پائی جائے گی اس علت کے ذریعے سے ہم مزید نکالتے رہیں گے. ہمارے لیے راستہ کھل جائے گا. میں نے کتنی باتیں کر دی ہیں؟ 2. اب دونوں کی یہ مثلا آپ مثالوں سے سمجھیں گے بات. پہلے کیا ہے کہ اس نے نکالے ہیں مخصص نے مجہول کی معلوم. پہلے دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں. لأن المخصص اس وجہ سے کہ مخصص یا تو الذي اخرج البعض، یا تو بعض کو نکالے گا عن الجملتی ٹوٹل سے. لو اخرج بعضا مجهولا، اگر اس نے نکالا بعض مجہول کو، یثبت الاحتمال فی کل فرد معین، پھر تو یہ احتمال ہر ایک فرد معین میں ثابت ہوتا رہے گا کہ ہو سکتا ہے وہ نکلیں. فجاز، پھر نتیجہ یہ نکلے گا پھر جاز جائز ہو جائے گی یہ بات کہ یکون باقیا تحت حکم العام کے رہ جائیں، وہ حکم عام کے نیچے ہی باقی رہ جائیں. وجاز، اور یہ بات بھی جائز ہے کہ یکون داخلا تحت دلیل الخصوص، ایک اور دلیل خصوص مخصص ہے اور ان کو بھی نکالتی رہے. فاستوت طرفان فی حق المعین، پھر یہاں پر دونوں طرفیں کیا ہو گئی؟ برابر. کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس وقت دلیل مخصص آئے اور پکڑ کے، کوئی پتہ نہیں کس وقت پاکستانی تیارے آئیں اور کام ختم کر دیں. اچھا، فَإِذَا قَامَتْ دلیل الشرعی، پس جب دلیل شرعی قائم ہو گئی، علی اس بات پر انہ من جملتی، کہ وہ ان ٹوٹل میں سے ہے ما دخل تحت دلیل خصوص،
جو داخل ہے ایک دلیل مخصص کے نیچے، ترجیحا یا ترجحا جانب تخصیص ہی، تو اس کے جانب تخصیص کیا ہو گئی؟ راجع ہو گئی۔ جانب تخصیص کیا ہو گئی؟ راجع ہو گئی۔ اور جب جانب تخصیص راجع ہو گئی تو ظن تو اپنی جگہ آ ہی گیا۔ جب ظن ہے تو اب علی سبیل الظن اس کو اوپر ہم کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، دوسری اس کی مثال کیا ہے؟ اب نیچے حاشیے میں چلے جائیں۔ حاشیہ نمبر 2 میں دیکھیں، وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا بے کو اور حرام کر دیا ہے سود کو۔ اب دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا بے کو تو ربا کو حرام کر دیا، حالانکہ ربا خود ایک بے ہے، ربا خود ایک بیع ہے۔ تو اصل میں یہ تو داخل تھا کس میں؟ بے میں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، بے کو اللہ نے حلال کیا، اس میں سے سود والی جو بے تمہیں نظر آتی ہے اس کو اللہ نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ سود والی بے کو حرام کر دیا۔ بے میں رزق ہوتا ہے کسی حد تک، اور ربا میں کوئی رزق والی باتیں، اور جوئے میں مکمل رزق ہوتا ہے، 100% رزق ہوتا ہے، یا ادھر یا ادھر۔ تو شریعت رزق کو بالکل ختم کر دے یہ بھی نہیں مانتی، رزق 100% کر دے یہ جوا ہے، اس کو بھی نہیں مانتی۔ رزق کسی قدر ہو، زیادہ چانسز نفع کے ہوں تو بے ہے۔ یہ خلاصہ میں نے بتا دیا۔ اس میں بے میں، غرر قمار جوئے میں، اور ربا اس میں، صحیح ہو گیا۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے غرر، دھوکھا، اس میں فراڈ ہوتا ہے اور دوسرے کو نقصان دینا اور اپنی تجوری بھرنی ہوتی ہے، ملاوٹ والی، تو وہ بھی بنا۔ یہ 4 چیزیں تو مرکزی ہیں نا جو بے کتاب البیوع کہتا ہے۔ اچھا، اس میں وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّصَ أَخْرَجَ بَعْضًا، تو یہ بعض کو نہیں۔ اچھا، یہ اب جو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، بے حلال ہے لیکن اس میں سے بے کی جو ایک صورت ہے کون سی؟ بظاہر ربا کی، وہ حرام ہے۔ تو یہ مخصص ہوا کہ نہ ہوا؟ مخصوص عن البعض ہوا کہ نہ ہوا؟ حل اللہ البیع عام، وحرم الربا، اسی میں سے ربا حرام ہو گیا، صحیح ہے۔ تو اس میں سے خاص کیا نہیں کیا؟ خاص کیا۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں جی، یہ ربا جو خاص کیا علیم صاحب، یہ جو نکالا ہے ربا، یہ معلوم ہے کہ مجہول ہے؟ مجہول ہے۔ اب آپ کہیں گے ربا نکالا ہے، سود نکالا ہے، وہ تو معلوم ہے، کیسے مجہول ہو گیا؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ربا تو نکالا ہے لیکن ربا ہے ہوتا کیا ہے یہاں یہ نہیں پتا، یہ مجہول ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے اس کی قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں کی، لمبی چوڑی کی ربا کیا ہوتا ہے۔ ہم نے پھر اس کی جو تشریح دیکھی تو تشریح ہمیں کہاں سے مل گئی؟ حدیث سے مل گئی۔ چنانچہ اسی وجہ سے ربا کی 2 قسمیں بنی ہیں، ربا القرآن، ربا الکتاب، ربا السنہ۔ ربا الکتاب، ربا السنہ، ربا الحقیقی، ربا الحکمی، ربا الجلی، ربا الخفی، ربا الفضل، ربا النسیہ، ربا الفضل، ربا النسیہ۔ یہ میں نے 4 مختلف تعبیریں گنی ہیں، یہ ایک ہی 2 چیزوں کے نام ہیں مختلف۔ آئی بات سمجھ؟ اور آپ علیہ السلام کے دور میں جو زیادہ چلتا تھا وہ کون سا چلتا تھا؟ وہ پہلا والا، پیسوں والا۔ ربا الکتاب پیسوں والا، پیسوں میں سود، اور ربا جو سننا ہے وہ چیزوں والا سود، چیزوں والا سود۔ اب چیزیں کون سی ہیں؟ حاشیے پیچھے آ جائیں۔ مثلا ہمارے پاس حدیث آ گئی ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ربا کا معنی تو ویسے ہوتا ہے الربا فی اللغہ کسی الزیادہ بلا عوض، زیادتی بلا عوض، وہ ربا ہے۔ ربوا بلند جگہ، بربوتن، اچھا زیادہ۔ اب ہر زیادتی کو ہم اگر سود کہیں گے تو پھر تو بے میں بھی آپ کو زیادتی ملتی ہے نفع کی صورت میں، وہ بھی سود ہو جائے گی؟ نہیں، تو یہ کوئی خاص قسم کی زیادتی ہے جو یہاں مراد ہے، صحیح ہے۔ اب وہ کون سی زیادتی ہے جو میں نے کہا زیادہ بلا عوض وغیرہ؟ اب اس کی تشریح دیکھیں نیچے حاشیہ نمبر 4 میں دیکھیں، فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ الشَّرْعِ بَيَانُهُ، اس کا بیان یوں بنے گا، أَنَّ الرِّبَا لَمَّا كَانَ مَجْهُولًا فَسَّرَهُ الشَّارِعُ، مجہول کی تفسیر یہاں پر کر رہے ہیں شارع۔ کون شارع؟ علیہ السلام، آپ علیہ السلام۔ بالاشیاء ستہ، کتنی چیزوں سے کر رہے ہیں؟ 6 چیزوں سے۔ الحنطۃ بالحنطۃ، بس اگر حدیث کا ٹھڑی، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة، یہ پوری حدیث اس میں۔ مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا فمن زاد او استزاد، کیا مطلب؟
کڑنگ کڑنگ کے بدلے میں، جو کے بدلے میں، کھجور کے بدلے میں، نمک کے بدلے میں، سونا سونے کے بدلے میں، چاندی کے بدلے میں، برابر ہونی چاہیے، ہاتھوں ہاتھ ہونی چاہیے، نقد و نقد ہونی چاہیے، ادھار شدھار نہیں ہونا چاہیے. نہیں الفضل ربا سیدھا سود ہو سی. فمن زیادہ وستزادہ جڑا زیادہ دیسی زیادہ کینسی پہ رضامندی نہ لو ہے وہ کیا ہے؟ فہو ربا حرام، وہ سود ہے نا. ماشاءاللہ یہ دیکھیں سب کو ترغیب ہے، یہ سب کو ترغیب دی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب سنیں جی یہاں پر دیکھ لیں. اب یہاں پر ائمہ کا اختلاف ہو گیا کہ اس حدیث کی تشریح نکالنے کے لیے ہم سود کو سمجھنے کے لیے کیا تشریح کریں. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح پیش کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں یہاں دو چیزوں کو دیکھا جائے گا، مکیلی موزونی، نمبر 2 یک جنس. اگر کوئی چیز ایک جنس کی ہے اور ہے بھی مکیلی موزونی، مکیلی کا مطلب ناپی جانے والی پیمانے میں، موزونی تولی جانے والی، تو پھر ایسی چیزوں میں اگر آپ تبادلہ کریں گے ایک این او دے تو پھر ایسی صورت میں ان کی مقدار برابر ہونی ضروری ہے، اور ادھار بھی نہ ہو، یدم بھی یدن، نقد و نقد ہاتھوں ہاتھ، مثلاً بھی مثلاً برابر سرابر. والفضل ربا، زیادتی کی تو سود ہے. یہاں تک کہ آپ نے اچھی کوالٹی کی کھجوریں 1 من دے کر ناقص کوالٹی کی 2 من لے رہے ہیں. ہمارے دنیا میں تو چل رہا ہے لیکن حدیث کے مطابق سود ہے. اور آپ علیہ السلام نے خیبر کی کھجوروں کے بارے میں یہی فرمایا تھا، اور پھر فرمایا تھا اس کی صحیح طریقہ بھی ہے. صحیح طریقہ کیا بتایا تھا؟ پہلے بیچو، پیسے لو، پیسوں کی پھر وہ لے لو. یوں دیکھیں انڈائریکٹ ہو گیا، پہلے ڈائریکٹ تھا، جنس تبدیل ہو گیا. اچھا جی صحیح تھا کیا؟ اچھا سنیں، اب یہ تو ہو گیا، اب یہ تشریح ہو گئی. اب ربا کی ربا اس لحاظ سے آئے گا. پیسوں کا تو سب کو معلوم تھا لیکن ان چیزوں کا سود تو معلوم نہیں تھا. اگر اب مکیلی موزونی ہونی چاہیے. مکیلی موزونی کا کیا مطلب ہے؟ ناپی تولے. اگر آپ نے ٹھیا ہے، آپ جو ہے 100 بلاک خضر صاحب کو دیتے ہیں، خضر صاحب جو ہیں آپ نے ٹھیے سے آپ کو 150 بلاک دیتے ہیں، جائز ہے جائز؟ ہاں جی مکیلی موزونی نہیں ہے نا، مگر عددی ہیں. کپڑا زیرائی ہے، مزروعی ہے گز کے لحاظ سے. اس میں بھی عددی میں تفاوت ہے. تسی ایک گڑی دے کے 2 گڑی مارچا مار کے جائز ہے نا، گڑی تول کے نہیں کرنا. اچھا اس میں بھی تفاوت دیکھی جائے گی نا، کہ زیادہ تفاوت نہیں ہے دونوں میں. معمولی تفاوت ہے. جس طرح گھروں میں ہاں وہ بعضوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اصل میں وہ ہے، وہ بھی ناجائز ہے، بھی آپ کو بتائیں اسی کے تحت داخل ہے. لیکن وہ بعضوں نے عمومی بلوا، یہ اصول فقہ میں آپ نے ایک پڑھا تھا عمومی بلوا، کہ جس میں ایک عام و خاص ایسے مبتلا ہو جائیں کہ اس سے بچنا مشکل ہو جائے، تو عمومی بلوا کے تحت بسا اوقات مسائل میں تخفیف آ جاتی ہے. جس طرح بلی بھی درندہ ہے، اس کا بھی ناپاک ہونا چاہیے، کتے کی طرح ہی ناپاک ہونا، وہ بھی چوہے مارتی ہے. لیکن بلی جب کسی پانی کو منہ ڈالتی ہے تو وہ کتے کی طرح ناپاک کیوں؟ وہ آپ کے گھروں میں آتی جاتی، طوافین، تو اس لیے اس کا حکم سر ہوتا رہے. اسی طرح یہ آٹا جب جندروں پر آپ جا کے دیتے ہیں تو اس میں سے وہ جو پڑھائی نکالتے ہیں، یہ شرعاً ناجائز ہے، کفیز طحان اس کو کہتے ہیں. لیکن بعض جگہوں پر اتنا عرف چل گیا ہے کہ وہ نکالیں گے، آپ کچھ بھی کرنے گے تو کٹ سکتے، اور آپ کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں چکی کے اس کے علاوہ. تو پھر بعضوں نے گنجائش اس حوالے سے دی ہے، لیکن ہے اصول کے خلاف ہے پھر بھی. لیکن وہ عمومی بلوا کے لحاظ سے تخفیف کی ہے جہاں گنجائش نہیں کر سکتی ہے. لیکن عمومی بلوا کی تخفیف آپ وہاں نکالیں گے جہاں تخفیف نکالنی ناگزیر ہو جائے اور گنجائش بن سکے. اب سود بھی دنیا میں عام ہو چکا ہے، تو ادھر یہ عمومی بلوا کا اصول نہیں چلے گا، کیونکہ اس کی حرمت قطعی ہے. اس کی حرمت کیا ہے؟ قطعی. اچھا جی، اب لہٰذا وہ مکیلی موزونی دیکھیں، میں نے ایک مثال دے کے آپ کو سمجھا دیا. اچھا آپ 1 من کھجوریں ان کو دے رہے ہیں، وہ آپ کو 1 من کھجوریں دے رہے ہیں، لیکن آپ کچھ نیٹا کر رہے ہیں کہ میں تو ابھی دے رہا ہوں، آپ مجھے مہینے بعد دے رہے ہیں، تو یدم یا دینس کے خلاف ہو جائے گا نا یہ ساری باتیں. اب دیکھیں یہ ربا تو نکالا لیکن ربا مجہول تھا، پھر آپ کو اس کی تشریح کرنی پڑی. اچھا آگے چلیں.
وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّصَ اور اگر مخصص اخرج نکالے بعض معلوماً بعض معلوم کو نکالے عن الجملتی ٹوٹل سے جازہ یہ جائز ہے ان یکون معلولا بعلت موجودۃ کہ ہو وہ معلول کسی علت کے ساتھ جو موجود ہو فی هذا الفرد المعین اس فرد معین کے اندر جو آپ نے نکالا ہے. سنیں مثال کے طور پر اس کی مثال نیچے دی ہے حاشیہ نمبر 6 میں دیکھیں. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ مارو مشرکوں کو جہاں بھی تم پاؤ ان کو مارو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ اگر ان مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ چاہے تو اس کو کیا دے دو جس طرح کی آج ماسی آن کے لیتی ہے. آئی بات سمجھ؟ اس کو کیا دے دو پناہ دے دو چاہے شے پلاؤ اس کو کافی شفی پلاؤ اس کو بسکٹ بھی ساتھ. اب دیکھیں یہ کون سے جو نکالے ہیں علیم صاحب یہ معلوم ہے کہ مجہول ہے؟ آج جڑی آن کے لیتی ہے سارے پاکستان کو معلوم ہے کہ نہ معلوم ہے اور دوڑے سب تو پہلے مدرسے طالب علم ہی ہیں تو سنی دے سب تو پہلے طالب علم اگر دوڑ لیا سکتے. ہاں جی اچھا مولانا فضل رحمان صاحب نے کل کہا تھا نا کہ ایسا وقت آیا تو سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ کون ہوں گے تو وہی والا جملہ آج اس کے نیچے بھی کس نے لکھا ہوا تھا. اچھا اب دیکھیں یہ آگے اب ان میں علت کیا ہے جی کیوں نکالے ہیں کیوں انہوں نے جنگ چھوڑ دی ہے انہوں نے جنگ چھوڑ دی ہے اور آپ سے امن طلب کی ہے. جب جنگ چھوڑ دی ہے جنگ نہیں کر رہے تو پھر یہ جنگ نہ کرنے والی علت اب آپ کو جہاں جہاں ملے گی نا آپ ان کو پناہ دیں. مثلا نیچے دیکھ لیں کالشیخ الفانی والصبی والمرأة والعرج انہوں نے لنگڑے لولے پر معذور تو جو آپ کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں نا اگر منہ سے نہیں بھی بولتے اور گونگا نہ پونچھ نہ بول اگسی تو اس کو مار چھوڑ سو نہیں بولتا بس چپ ہوئے سمجھو یہ نہیں بولتا. اچھا تو اب دیکھیں یہ وہی ہے نا اسی چیز کو آگے لے کے جانا تو اس کو سمجھ گئے یہ معلوم ہم نے نکالا. تو اسی کے مطابق ہے فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ الشَّرْعِ پس جب دلیل شرعی قائم ہو جائے گی عَلَى وُجُودِ تِلْكَ الْعِلَّةِ اس علت کے پائے جانے پر فی غیر هذا الفرد المعین اس فرد معین کے علاوہ دیگر افراد میں بھی پائی جاتی رہے گی ترجحت جہت و تخصیص ہی تو اس کی تخصیص کی جہت کو ترجمہ کیا ہو جائے گی راجع ہو جائے گی. فَيُعْمَلُ بِهِ مَا وُجُودِ الْاحْتِمَالِ پس عمل کیا جاتا رہے گا اس کے ساتھ بھی بسات احتمال رکھنے کس کے ساتھ احتمال رکھنے کے مزید مخصصات ہے. آگے چلیں جی فصل فی المطلق والمقید فصل جو ہے مطلق اور مقید کے بارے میں.